باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، فلسطین کا مسئلہ دن بدن طول پکڑتا جا رہا ہے، اور جتنا طول پکڑتا جا رہا ہے اتنا ہی اسرائیل کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ فضائی بمباری کرنے میں، ایون یورپ کا بھی یہی مسئلہ ہے اور امریکہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کی ساری جنگوں میں ایریل اٹیک ہوتا ہے، نیچے سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بہادر بن کے نیچے اترتے ہیں۔ ان کا ویتنام میں جو مسئلہ درپیش ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹنلز بنا لی تھی، سرنگیں، اور وہ اس قدر چھوٹی تھیں کہ جو ویتنام کے لوگوں کے سائز کے تو مطابق تھیں، لیکن امریکہ کے لوگ بالعموم قوی الجثہ ہوتے ہیں، بڑے ان کے اجسام ہوتے ہیں، تو وہ اس میں نہیں جا سکتے تھے، اور چلے جاتے تو پھنس جاتے، اور اس میں سرنگیں بھی کئی ڈیڈ اینڈ کی طرف جاتی تھی۔ اسی طرح ان کو وہاں جو ہے تقریباً کئی دہائیوں میں 2 دہائیوں انہوں نے جنگ کی وہاں بھی، تو اس میں ان کو شکست ہوئی۔ اس کی اہم ترین وجہ وہ یہی ٹنلز تھے۔ دوسری ان کے افغانستان میں جو ہوئی، وہاں قدرتی ٹنلز تھے بہت پہاڑوں میں۔ اب جو یہ یہاں غازہ میں انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، اس کے اندر پھر ٹنلز ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ مستقل اس کے ٹریپ میں ہیں۔ بظاہر ساری انفارمیشن انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے، اور یہ اوپر عوام کو اور لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کی لاشیں بچھا دی ہیں، انہوں نے پوری بلڈنگیں تباہ کر دی ہیں، جو ان کا ہے طریقہ کار وحشت کا، درندگی کا، تو وہ تو نہتے لوگوں پہ تو بہادر بن جاتے ہیں، لیکن جو اصل ملیٹنٹ لوگ ہیں، جو اصل وہ تو نیچے سرنگوں میں ہیں۔ پھر سرنگیں بھی نیچے اتنی بڑی بڑی انہوں نے بنائی ہیں کہ اس میں وہیکل موو کر رہے ہیں، تو پھر ان کی لینتھ نہیں پتہ، وہ مائلز میں ہیں، وہ شام تک جا رہی ہیں، وہ کہاں تک جا رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ، اور وہاں سے ان کو کیا کیا بیک اپ سپورٹ مل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنگ کو یہ فلسطین کے بجائے ایک طبقاتی جنگ بتا رہے ہیں، اور اس جنگ نہیں کہہ رہے اسے ایک آپریشن کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں، تو دہشت گرد کو ماریں، آپ عام عوام کو کیوں مار رہے ہیں، اور کہہ کے مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں اور کہہ کے مار رہے ہیں۔ تو اگر آپ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور یعنی یہ تو آپ نے انسانیت کا لبادہ آپ کا جو اوڑا ہوا تھا، اور یہ اپنے تئیں بزعم خود مہذب اقوام کہلانے کے لیے بڑے وہ ہوتے تھے اور اس کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، تو وہ تو دامن ان کا جو ہے خود پاکیزگی کا جو دعویٰ تھا وہ تو دامن چاک ہو گیا، ان کا تار تار ہو گیا، اور اس کے اندر سے وحشت و بربریت سے لبریز ان کا چہرہ سامنے آ گیا، اور یوں معصوم بچوں کا قتل عام انہوں نے جس طرح کیا ہے، یہ اس دور میں تو کیا کسی بھی دور میں انسانوں نے نہیں سنا تھا، نہ سوچا تھا۔ اور آج نوبت یہ ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے عیسائی دنیا ہو، چاہے کوئی بھی مذہب ہو کے لوگ ہوں، وہ سب سڑکوں پہ، ساری دنیا کے ممالک میں، خود ان کے اپنے ممالک میں یہ لوگ سب سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا ان ایکسپیکٹڈ پہلو یہ ہوا ہے کہ لیٹن امریکہ کی حکومتوں نے ان کو ان کے ساتھ ان کے مقاطعہ کر لیا، ان کی بہت سارے
اس میں ایسے ایمبیسیز میں، اور افریقہ نے جو ہے وہ رجسٹریشن شو کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی حکومتیں ایک طرف ہو گئی ہیں اور اپوزیشن ایک طرف ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب اپوزیشن جو ہے، جو کہ سیکنڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اور عوام ہر ملک کی وہ سڑکوں پر ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ مقامی ہیں وہ ایک طرف۔ یعنی دنیا میں ایک اور قسم کی بائیفرکیشن شروع ہو گئی ہے، ایک نیا فنامنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ چنانچہ وہ اس کو لنگر آن نہیں کر سکتے، نہ اسے افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو جیسا کہ ہم عرض کرتے رہے پہلے دن سے، وہ ان کا جو معاشی مقاطعہ ہوا ہے، اور اکنامکس ایز اے ملٹری ٹول یہ از اول ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے یوز کرتے آ رہے ہیں، وہ ان کا اتنا ان کے لیے بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے، یعنی کہ ہو رہا ہے بلکہ، اور جس طرح ان کی تمام ان کی کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت نیچے جا رہی ہیں، ان کے شیئرز کم ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن کے رہ چکے، یعنی اب یہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اور آگے جائیں تو مصیبت، پیچھے آئیں تو مصیبت۔ تو ہمارا یہ آگہی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تو آئندہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔